السلام علیکم۔ میں ظہیر میاں اپنے یوٹیوب چینل ظہیر روحانی فائدے میں اپنے سبھی ویورز کا استقبال کرتا ہوں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اہل بیت پر۔ مکاشفۃ القلوب، تصنیف و تالیف امام حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج باب نمبر 12، اس کا عنوان ہے شیطان اور اس کا عذاب۔ فرمان الہی ہے، پس اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منہ پھیر لیا تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں نہیں بخشے گا اور نہ ہی تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ جیسے کفر و تکبر کی وجہ سے شیطان کی توبہ قبول نہ ہوئی اور اپنی غلطی کا اقرار کرنے، شرمندہ ہونے اور نفس کو ملامت کرنے کی وجہ سے آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ تبارک و تعالی نے قبول فرما لی۔ اگرچہ قول صحیح کے مطابق آدم علیہ السلام نے حقیقت میں کوئی گناہ نہیں کیا تھا، کیونکہ انبیاء علیہ السلام نبوت سے سرفراز ہونے سے پہلے اور بعد ہر حال میں گناہوں سے پاک و صاف ہوتے ہیں، لیکن صورت گناہ کی سی تھی۔ لہٰذا آدم و حوا علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا ولنکونن من الخاسرین۔ آدم علیہ السلام اور حوا رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے حضور اپنا مداوع پیش کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا لنکونن من الخاسرین۔ آدم علیہ السلام اپنی غلطی پر شرمسار ہوئے، اللہ کی رحمت کے امیدوار ہوئے اور توبہ میں جلدی کی، جیسا کہ فرمان الہی ہے، میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ لیکن شیطان نے اپنی غلطی کو تسلیم نہ کیا، پشیماں نہ ہوا، اپنے نفس کو ملامت نہ کی، توبہ میں جلدی نہ کی اور تکبر کی وجہ سے رحمت خداوندی سے نا امید ہو گیا۔ چنانچہ آج بھی جس کسی کی کیفیت ابلیس کی طرح ہوگی اس کی توبہ قبول نہ ہوگی، مگر جو آدم علیہ السلام کی طرح کرے گا اس کی توبہ قبول ہو جائے گی، کیونکہ ہر وہ گناہ جس کا تعلق خواہشات انسانی سے ہے اس کی بخشش ممکن ہے، اور جس گناہ کا تعلق تکبر و خود بینی سے ہے اس کی بخشش ناممکن ہے۔ شیطان کی غلطی یہی تھی کہ آدم علیہ السلام کے خطا خواہش نفس سے کی حکایت۔ ایک مرتبہ شیطان حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے رسول بنایا اور آپ سے کلام فرماتا ہے۔ آپ نے فرمایا، ہاں، مگر تم کون ہو اور کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا، میں شیطان ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی سے سوال کیجئے کہ تیری مخلوق مجھ سے توبہ کی طلبگار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی، فرمایا اس سے کہو کہ ہم نے تیری درخواست کو قبول کر لیا، مگر ایک شرط کے ساتھ کہ آدم علیہ السلام کی قبر پر جا کر سجدہ کر لو۔ جب تو سجدہ کر لے گا تو میں تیری توبہ بھی قبول کر لوں گا اور تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب شیطان کو یہ بتلایا تو وہ غصے سے لال ہو گیا اور غرور اور کبر کی وجہ سے کہنے لگا، اے موسیٰ، میں نے تو آدم کو جنت میں سجدہ نہیں کیا، تو اب ان کے قبر کو کیسے سجدہ کر لوں؟ روایت، شیطان کو جہنم میں سخت عذاب دے کر پوچھا جائے گا، تو نے عذاب کو کیسا پایا؟ جواب دے گا، بہت سخت۔ اس سے کہا جائے گا کہ آدم جنت کے باغوں میں ہیں، انہیں سجدہ کر لو اور گزرے ہوئے اعمال کی معافی مانگ لو تاکہ تیری بخشش ہو جائے، مگر شیطان سجدہ کرنے سے انکار کر دے گا۔ پھر اس پر عام جہنمیوں کی نسبت 70,000 گنا زیادہ عذاب بھیجا جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر 1,00,000 سال بعد شیطان کو آگ سے نکال کر اسے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دے گا، مگر وہ برابر انکار کرتا رہے گا، اسے بار بار جہنم میں ڈالا جاتا رہے گا۔ پس اگر تم ابلیس سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو رب کریم کے دامن رحمت سے چپٹ جاؤ اور اسی سے پناہ مانگو۔ جب قیامت کا دن ہوگا، شیطان کے لیے آگ کی کرسی رکھی جائے گی، وہ اس پر بیٹھے گا، تمام شیطان اور کافر وہاں جمع ہو جائیں گے۔ شیطان گدھے کی طرح چیختے ہوئے کہے گا، اے جہنمیوں، تم نے اپنے رب کے وعدے کو کیسا پایا؟ سب کہیں گے، بالکل سچ پایا۔ پھر وہ کہے گا، میں آج کے دن اللہ کی رحمت سے نا امید ہو گیا ہوں۔
تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس پر اور اس کی پیروی کرنے والوں پر آگ کے ڈنڈے برساؤ، پس وہ کبھی بھی وہاں سے نکلنے کا حکم نہیں سنیں گے، ہمیشہ وہیں رہیں گے۔ ایک روایت ہے کہ شیطان کو قیامت کے دن لایا جائے گا، اس کے گلے میں لعنت کا طوق پہنا کر آگ کی کرسی پر بٹھایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی جہنم کے فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کی کرسی کو جہنم میں دھکیل دو، مگر وہ کوشش کے باوجود ایسا نہیں کر سکیں گے۔ تب جبرائیل علیہ السلام کو 80,000 فرشتوں کے ساتھ اسے دھکیلنے کا حکم ملے گا، مگر وہ بھی بے بس ہو جائیں گے۔ پھر اسرافیل اور اسرائیل کو فرشتوں کی 80,000 جماعت کے ساتھ حکم ملے گا، مگر وہ بھی اسے دھکیل نہ سکیں گے۔ ارشاد خداوندی ہوگا، اگر میرے پیدا کیے گئے فرشتوں سے دگنے فرشتے بھی آ جائیں تو اسے نہیں ہلا سکیں گے، کیونکہ اس کے گلے میں لعنت کا طوق پڑا ہوا ہے اور اس کے باعث اور اس کی وجہ سے یہ ہل بھی نہیں سکتا۔ مختلف آسمانوں پر شیطان کے نام۔ شیطان کا نام پہلے آسمان پر عابد ہے، دوسرے پر زاہد ہے، تیسرے پر عارف ہے، چوتھے پر ولی ہے، پانچویں پر متقی، چھٹے پر عزازیل اور لوح محفوظ پر ابلیس تھا۔ وہ اپنی عاقبت سے بے فکر تھا۔ جب اسے حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا حکم ملا تو کہنے لگا، اے اللہ، تو نے مجھے اس پر فضیلت دے دی، حالانکہ میں اس سے بہتر ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ خداوند تعالی نے فرمایا، میں جو چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ شیطان نے اپنے آپ کو آدم علیہ السلام سے بہتر سمجھا اور ننگ و تکبر کی وجہ سے آدم علیہ السلام سے منہ پھیر کر کھڑا ہو گیا۔ جب فرشتے آدم علیہ السلام کو سجدہ کر کے اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ شیطان نے سجدہ نہیں کیا، تو وہ دوبارہ سجدہ شکر میں گر گئے، لیکن شیطان ان سے بے تعلق کھڑا رہا اور اسے اپنے اس کام پر کوئی پشیمانی نہ ہوئی۔ تب اللہ تبارک و تعالی نے اس کی صورت بگاڑ دی، خنزیر کی طرح لٹکا ہوا منہ، سر اونٹ کے سر کی طرح، سینہ بڑے اونٹ کے کوہان جیسا، اس کے بیچ چہرہ ایسا بندر کے مانند، آنکھیں کھڑی، نتنے حجام کے قوزے جیسے کھلے ہوئے، ہونٹ بیل کے ہونٹوں کی طرح لٹکے ہوئے، دانت خنزیر کی طرح باہر نکلے ہوئے، داڑھی میں صرف 7 بال۔ اسی صورت میں اسے جنت سے پھینک دیا گیا، بلکہ آسمان اور زمین کے جزیروں کی طرف پھینک دیا گیا۔ اب وہ اپنے کفر کی وجہ سے زمین پر چھپتے چھپتے آتا ہے، قیامت تک کے لیے لعنت کا مستحق بن گیا ہے۔ شیطان کتنا خوبصورت، حسین، کثیر العلم، سب سے زیادہ علم والا، کثیر العبادت، سب سے زیادہ عبادت کرنے والا، فرشتوں کا سردار، مقربین کا سرخویل تھا، مگر اسے کوئی چیز اللہ کے غضب سے نہ بچا سکی۔ بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کی پکڑ کی تو جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام رونے لگے۔ رب نے فرمایا، کیوں روتے ہو؟ عرض کی، اے اللہ تبارک و تعالی، تیری پکڑ سے خوف سے روتے ہیں۔ ارشاد ہوا، اسی طرح میری پکڑ سے روتے رہنا۔ اولاد آدم پر شیطان کا غلبہ۔ شیطان نے اللہ تبارک و تعالی سے کہا، اے اللہ، تو نے مجھے جنت سے نکالا تو آدم کے سبب اب مجھے اولاد آدم پر غلبہ عطا فرما۔ خدائے بزرگ و برتر نے فرمایا، میں تجھے نبیوں کے علاوہ جن کے عصمت مسلم ہے آدم کی اولاد پر غلبہ دیا۔ شیطان بولا، کچھ اور؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، جتنی آدم کی اولاد ہوگی اتنی ہی تیری اولاد ہوگی۔ شیطان بولا، کچھ اور؟ خداوند کونین نے فرمایا، میں نے ان کے سینوں میں تیرا مسکن بنایا تو ان میں خون کی طرح گردش کرے گا۔ عرض کی، کچھ اور؟ فرمان الہی ہوا، اپنے سوا اور پیادہ مددگاروں سے مدد مانگ کر انہیں حرام مال کی کمائی پر آمادہ کرنا، انہیں حیض کے دنوں وغیرہ میں مجاعمت سے اولاد حرام کا حقدار بنانا، حرام کاری کی وجہیں پیدا کرنا، انہیں مشرکانہ نام سکھانا جیسے عبدالعزیٰ وغیرہ، انہیں گندی باتیں، برے افعال، جھوٹے مذہبوں کے ذریعہ گمراہ کرنا، انہیں جھوٹی تسلیاں دینا جیسے جھوٹے معبودوں کی شفاعت، آباء و اجداد کی کراماتوں پر فخر، لمبی امیدوں کے ذریعے توبہ میں دیر وغیرہ۔
اور یہ سب کچھ ڈرانے کے طور پر تھا، جیسا کہ فرمان الہی ہے تم جو چاہو کرو۔ آدم علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ تو نے میری اولاد پر ابلیس کو مسلط کر دیا، اب اس سے رہائی تیری رحمت کے بغیر کیسے ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تیرے ہر ایک فرزند کے ساتھ میں ایک محافظ فرشتہ بناؤں گا۔ عرض کی ابھی کچھ اور؟ فرمان الہی ہوا ایک نیکی کا ثواب انہیں 10 گنا ملے گا۔ عرض کی ابھی کچھ اور؟ فرمان الہی ہوا ان کے آخری سانس تک ان کی توبہ قبول کروں گا۔ عرض کی کچھ اور؟ عطا فرمایا، فرمان ہوا ان کے لیے بخشش عام کر دوں گا، میں بے نیاز ہوں۔ آدم علیہ السلام بولے اے میرے رب یہ کافی ہے۔ شیطان نے کہا اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے آدمی کی اولاد میں نبی بنائے، ان پر کتابیں نازل کی، میرے رسول اور کتابیں کیا ہے؟ جواب آیا تیرے رسول اور گدی ہوئی کھالیں، تیری کتابیں جھوٹ، تیری حدیثیں تیرا جھوٹ، تیرا قرآن شعر، تیرے مؤذن باجے گاجے، اور تیری مسجد بازار، تیرا گھر حمام خانے، اور تیرا کھانا جس پر میرا نام نہ لیا گیا ہو، تیرا پینا شراب اور عورتیں تیرا جال ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس طرح کے شیطان کے غلبے سے اور شیطانی مکر و فریب سے کل امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے، رحم فرما دے کہ وہ رحیم ہے، کرم فرما دے کہ وہ کریم ہے۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ اگلا باب پیش کروں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔